ہم نے تمام جلسہ کی منتظمہ کمیٹی نے یہ مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جلسے کے جتنا ایریا ہے اس کو نو سموکنگ ایریا بنائیں گے انشاءاللہ. گٹکا، بیڑی، سگریٹ، حقہ یعنی منشیات، نشہ آور چیزوں سے بیچنے سے بھی، استعمال کرنے سے بھی ہم بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ایکڑ کی بات اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم وہ معاوضہ دے کر کھیت خالی کراتے تب تو کچھ اندازہ ہوتا، اب تو سارے کھیت خالی پڑے ہوئے ہیں، اس لیے کوئی گنتی نہیں ہے کتنا ہے. ایسا ہو رہا ہے مولانا حضرت صاحب کب یہاں تشریف لائیں گے؟ کس طرح کی ملک اور آپسی بھائی چارے کے لیے دعائیں ہوں گی؟ کتنی بیڑیاں امڑ سکتی ہے اور کس طرح کے انجام ہے؟ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ کی دولت سے ہم اہل میوات کو نوازا. جس خاندان کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے، آج ان کا ایک چشم چراغ اور یہاں میوات میں تشریف لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے. تیاریاں تقریباً سہروزہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس کی تیاریاں تقریباً ساری مکمل ہو چکی ہیں اور سارے کام تقسیم کیے جا چکے ہیں. کھانے کی جو ذمہ داری ہے ان کو کام دے دیا گیا ہے. بیت الخلاء، پیشاب خانہ، ٹریفک اور جو ہے نگرانی، ساری ذمہ داریاں اپنے آخری مراحل میں ہیں. پنڈال تیار ہو چکی ہے، قیام گاہ تیار ہو چکا ہے اور حضرت مولانا سعد صاحب کل انشاءاللہ تعالی 10 بجے تک انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. دیکھو حالات تو جب ہوتے ہیں ہو جاتے ہیں، اس میں تو کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے، اور یہ ملک ہی ایک گنگا جمنی تہذیب کا ایک بہترین سنگم ہے. الحمدللہ کچھ ایسے فرقہ پرست لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کے کر دیتے ہیں، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ 80 اور 75-80% لوگ آج بھی بھائی چارے کو فروغ دے رہے ہیں. اور حضرت مولانا سعد صاحب اور تمام علماء کرام، چاہے جمعیت علماء ہند ہو، چاہے تبلیغی جماعت ہو، چاہے دوسرے صاحب ہوں، سب کی دھرم گرو کوئی بھی ہو، سب جو ہے بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں، امن و آشتی کی دعوت دیتے ہیں. حضرت مولانا سعد صاحب بھی جو ہے یہاں امن کی، پیار کی، بھائی چارے کی، ملک کی ترقی کی انشاءاللہ پہلے جیسے جلسوں میں ماضی میں بات کرتے ہیں اسی طریقے سے کریں گے انشاءاللہ. اور مذہبی اعتبار سے لوگوں کو بتائیں گے، کیونکہ مذہبی ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو راہ حق پر چلنا سکھاتی ہے. جن مذہبوں میں یہ مرنا اور مرنے کے بعد مٹی ہو جانا ہے، ان لوگوں کے یہاں کیا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی جب فکر ہوتی ہے تبھی انسان جو ہے اگلی زندگی کی تیاری کرتا ہے، اور اگلی زندگی میں نرک اور سورگ سے، جنت اور جہنم کے، یعنی کہ جہنم سے ڈرنے کا اور جنت کا داخلے کا شوق میں انسان نیکی کرتا ہے. تو اس لیے یہاں تو ہمیشہ اسی طریقے سے دعائیں ہوتی رہتی ہیں، اور دعا حضرت مولانا سعد صاحب اسی بنیاد پر کریں گے. مسلم ایکتا کی تصویریں بھی سامنے آئی تھی، پرانا میں بھی کچھ باتیں چلی کہ جی ماشاءاللہ. ہمارے پاس جو ترلوک کے بیٹے ہیں، ان کا نام میرے ذہن میں نہیں، راجیش جی، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی کہ میں بریانی بنانا چاہتا ہوں. بھائی خوب بنائیے، ہماری طرف سے آپ ویج بنائیے، نان ویج بنائیے، آپ جو ہے آلو کا جھول اور پوری بنائیے، جو آپ کا جی کرے وہ بنائیے گا، آپ کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بناؤں گا. اسی طریقے سے ہم جو ہے اب نگر پالیکا کے چیئرمین بلراج سنگلا جی اور راجو نیوانا یہ آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے کچھ خدمت کرنا چاہتے ہیں. کس اعتبار سے کہ جی کی لائٹنگ کے اعتبار سے، اور جو ہے دوسری فائر بریگیڈ کے اعتبار سے، اور جو پنہانہ قصبہ میں جتنے راستے ہیں، جو بھی کچھ آپ ہماری ذمہ داری دیں گے ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے تیار ہیں. رات راجو نیوانیا کا فون آیا کہ جی کہ ہم جو ہے وہیکل ٹریفک کا بھی جو پنہانے میں جو لوگ اپنی سواریوں سے آئیں گے اور ترواڑا تک، جلسہ گاہ تک لانے لے جانے کا انتظام نہیں ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ ہم کتنے وہیکل کا ٹریول کا انتظام کریں اور ہم جو ہے ان لوگوں کو لانے لے جانے کا انتظام کریں. تو بڑا ہر اعتبار سے لوگ ساتھ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم جو ہے آئے کہ جی ہم جو ہے نو پروفٹ پہ سامان دیں گے، جس چیز کی ضرورت ہو
کوئی پانی کی کہہ رہا ہے. تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میوات کا 200 سالہ 300 سالہ جو پیار تھا وہ آج بھی باقی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرقہ پرست عناصر سے پیچھا چھڑا دے جو میوات کے بھائی چارے کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بھائی چارہ اسی طریقے سے قائم و دائم رہے, محبتیں پیدا ہوں. لوگوں نے یہاں پر بھی اسٹال لگانے کی انومتی کمیٹی وغیرہ سے مانگی ہے. ہاں میں بتا تو رہا ہوں, اسٹال لگانے کی انومتی مانگی ہے اور ان کو انومتی دی ہے. اور دواخانہ میڈیکل کا بھی جو ہے کشن سنگھ ہیں ہوڈل سے اور پلول سے بھی کئی وہ ڈاکٹر آئے ہیں وہ دوا دینے کا, اور جو ہے یہاں بہت سے لوگ آئے ہیں. ہم نے تمام جلسہ کی منتظمہ کمیٹی نے یہ مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس جلسے کے جتنا ایریا ہے اس کو نو سموکنگ ایریا بنائیں گے انشاءاللہ. گٹکا, بیڑی, سگریٹ, حقہ یعنی منشیات نشہ آور چیزوں سے بیچنے سے بھی استعمال کرنے سے بھی ہم بچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. کتنے ایکڑ میں یہ انتظام کیا جا رہا ہے؟ یہ ایکڑ کی بات اس کی کوئی گنتی نہیں ہے, کیونکہ جب ہم وہ معاوضہ دے کر کھیت خالی کراتے تب تو کچھ اندازہ ہوتا, اب تو سارے کھیت خالی پڑے ہوئے ہیں, اس لیے کوئی گنتی نہیں ہے کتنا ہے.